بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا موضوع ہے سبق نمبر 6 ملمہ۔ یہ سبق حاجرہ مسرور کی کتاب ان کے افسانوی مجموعے سب افسانے میرے سے لیا گیا ہے۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اس سبق کے عنوان یعنی ملمہ کا معنی اور مفہوم سمجھ لیجئے۔ ملمہ کا لفظی معنی ہے ظاہرداری، دکھاوا، نمائش یا نمود۔ جب کسی کم قیمت دھات کے اوپر سونے، چاندی یا اور کسی قیمتی دھات کا پانی، اس کی تہ یا اس کا ورق چڑھایا جاتا ہے، اس کم قیمت دھات کو خوبصورت اور چمکدار یا قیمتی بنانے کے لیے، تو اس عمل کو ملمہ سازی کہا جاتا ہے۔ تو جب اس کے اوپر سے وہ کسی قیمتی دھات کا ورق یا اس کی تہ رگڑی جاتی ہے تو نیچے سے اس کی اصلیت نظر آ جاتی ہے کہ یہ تو ایک کم ترین یا کم قیمت دھات تھی جس کے اوپر جھوٹی نمائش اور جھوٹی چمک کی ایک تہ چڑھائی گئی تھی۔ تو اسی طرح بعض دفعہ انسان بھی اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے کوئی روپ دھار لیتا ہے، اور جب اس کی اصلیت سامنے آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سبق کے اندر بھی ایک لڑکی اور ایک لڑکا اپنی اصلیت چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بہت اپنے آپ کو امیر ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب ان کا آخر پر ملمہ سامنے آتا ہے، ان کا راز فاش ہوتا ہے، تو ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک مفکر نے کیا خوب کہا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے نصیب پر خوش ہے، اور خوشحال ہے وہ انسان جو اپنے حال پر خوش ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہے وہ اسی پر صبر و شکر کرے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور نعمت دوں گا، اس نعمت کے اندر اور اضافہ کر دوں گا۔ آئیے اب اس سبق کے خلاصے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس سبق میں مصنفہ حاجرہ مسرور کہتی ہیں کہ ایک لڑکی ریلوے اسٹیشن پر آتی ہے، گاڑی آنے والی ہے، مگر اس کے باوجود اسٹیشن کے اندر اور باہر سب مسافر بے خبر سو رہے ہیں۔ لڑکی نے قلی سے ٹکٹ گھر نہ کھلنے کی وجہ پوچھی تو قلی نے بتایا کہ یہ گاڑی ہمیشہ لیٹ آتی ہے۔ لڑکی نے ایک قیمتی ریشمی برقع پہن رکھا ہے، جبکہ قلی اس کو زمین پر بیٹھنے کو کہتا ہے۔ لڑکی کو قلی کی اس بات پر غصہ آ جاتا ہے کہ اس کی نظر میں میرے برقعے، خوبصورت چہرے اور نفیس ساز و سامان کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اسی دوران ایک خوبرو نوجوان ان کی طرف آتا ہے۔ نوجوان نے ایک نظر لڑکی پر ڈالی اور ٹکٹ گھر کے پیچھے چلا گیا۔ لڑکی نے خیال کیا کہ یہ کوئی امیر زادہ ہے، بھلا یہ کیوں تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لے گا۔ کچھ دیر میں نوجوان سامنے آتا ہے اور قلی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ان کو زنانہ ویٹنگ روم میں لے جاؤ، اور قلی کی جانب ہی دیکھتے ہوئے لڑکی سے پوچھتا ہے کہ ٹکٹ سیکنڈ کلاس کا چاہیے یا انٹر کا۔ لڑکی سناٹے میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ ایک نہایت غریب اور پسماندہ گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ برقع اور نفیس سامان ہی اس کی کل کائنات ہے۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور چچا نے ان کو پالا ہے۔ جب چچا کی بیماری کی خبر سنی تو وہ بہادری سے اکیلی ہی ان کی عیادت کے لیے چل دی۔ قلی نے خبر دی کہ ٹکٹ گھر کھل چکا ہے۔ لڑکی نے نظریں بچاتے ہوئے تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لیا۔ جب گاڑی پر سوار ہونے لگی تو وہی نوجوان اس کو دکھائی دیا۔ لڑکی جلدی سے انٹر کلاس کی طرف بڑھ گئی اور اسی میں سوار ہو گئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا ٹکٹ دیکھ لیا گیا تو اس کا راز فاش ہو جائے گا۔ گاڑی چل دی، مگر اب وہ نوجوان اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ لڑکی کو اپنے اوپر رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ آخر اس ملمہ کا کیا فائدہ، ایک نوجوان سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا وجہ۔
دنیا میں امیر غریب سبھی بستے ہیں۔ بالآخر اس کا اسٹیشن آ گیا اور وہ گاڑی سے اتر گئی، مگر یہ دیکھ کر اس کے اوسان جاتے رہے کہ وہی نوجوان اسٹیشن کے گیٹ پر کھڑا تھا۔ لڑکی پریشان تھی کہ اب اسے اپنا 3rd کلاس کا ٹکٹ کیسے چھپایا جائے۔ آخر اس کو نوجوان کے سامنے ہی وہ ٹکٹ چیک کروانا پڑا۔ اس کا راز کھل چکا تھا۔ لڑکا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لڑکی چچا کے گھر پہنچی تو اس کا پرجوش استقبال کیا گیا، مگر اسے اس سب سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ چائے بھی اسے کڑوی دوا معلوم ہوئی۔ سب سے مل کر وہ چھت پر دھوپ کھانے گئی۔ پڑوس کے مکان میں دیکھا تو کوئی کچے صحن میں تہبند باندھے چارپائی پر اوندھا پڑا تھا۔ اچانک اس نے کروٹ بدلی تو لڑکی نے دیکھا کہ یہ تو وہی اسٹیشن والا امیر زادہ ہے۔ دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ لڑکے نے فوراً کروٹ بدل لی۔ لڑکی کے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ گھر ایک نہایت غریب خاتون کا ہے جس کا بیٹا شہر میں پڑھتا ہے۔ لڑکی سورج کے رخ پر برقعے کو گھور رہی تھی اور اس پر نہ صرف اپنی بلکہ اس امیر زادے کی حقیقت بھی آشکار ہو گئی تھی۔